بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن زادی سے نکاح۔ ایک گاؤں کے باہر ایک پرانا جنگل تھا جس میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنات کی دنیا آباد ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود نوجوان اکثر مہم جوئی کے لیے اس جنگل میں جانے کی کوشش کرتے۔ حسن بھی انہی نوجوانوں میں سے ایک تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سی جستجو رہتی تھی۔ ایک رات جب پورے گاؤں میں گپ اندھیرا تھا، حسن نے اپنے دوستوں کو چیلنج کیا کہ وہ اس جنگل میں جائے گا اور وہاں سے کسی ثبوت کے ساتھ واپس آئے گا۔ دوستوں کی ہنسی اور شرارتوں کے درمیان حسن تنہا جنگل کی طرف چل پڑا۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے قریب پہنچا، ایک سرد ہوا نے اسے گھیر لیا۔ جنگل کے اندر ہر طرف خوفناک سناٹا تھا اور درختوں کی شاخیں عجیب طریقے سے حرکت کر رہی تھیں، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ حسن جنگل کے اندر گہرائی میں جا رہا تھا جب اچانک اسے ایک خوبصورت قلعہ نظر آیا۔ وہ حیران ہو گیا کیونکہ اس جگہ کا کوئی ذکر پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ قلعہ قدیم مگر شان و شوکت کا حامل تھا۔ جیسے ہی وہ قلعے کے دروازے کے قریب پہنچا، ایک مدھم سی روشنی اندر سے دکھائی دی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور حسن اندر چلا گیا۔ وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، سفید لباس میں ملبوس، جس کی آنکھیں بے حد گہری اور پراسرار تھیں۔ حسن کی نظریں اس کی طرف جمی رہ گئیں۔ "تم کون ہو؟" حسن نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ "میں زہرا ہوں، جنات کی شہزادی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟" حسن نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے کہا، "میں اس جگہ کو دیکھنے آیا ہوں اور دوستوں کو دکھانے کے لیے ثبوت لانا چاہتا ہوں۔" زہرا مسکرائی۔ "ثبوت؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس جگہ سے کوئی زندہ واپس نہیں جاتا؟" حسن کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ پلٹنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ زہرا نے کہا، "لیکن تمہاری قسمت مختلف ہو سکتی ہے۔ تم مجھ سے نکاح کر لو اور میں تمہیں یہاں سے زندہ واپس جانے دوں گی۔" حسن حیران ہو گیا۔ جن سے نکاح؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ زہرا مسکرائی۔ زہرا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ "یہاں ہر چیز ممکن ہے، بشرط یہ کہ تم اپنی روح کا سودا کرو۔" حسن خوفزدہ تھا، مگر اسے لگا کہ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ اس نے ہاں کر دی۔ زہرا نے
ایک قدیم رسم کے تحت حسن سے نکاح کیا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، حسن کو عجیب سی طاقت محسوس ہوئی۔ زہرا نے کہا، اب تم ہمیشہ کے لیے میرے ہو، لیکن یاد رکھو اس نکاح کی شرط یہ ہے کہ تم کسی انسان سے دوبارہ کبھی محبت نہیں کر سکتے۔ حسن کو واپس گاؤں پہنچا دیا گیا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کی زندگی دیکھتے ہی دیکھتے بدلنے لگی۔ اس نے گاؤں میں ایک بہت بڑا عالیشان گھر بنایا، جس میں ضرورت کی ہر اشیاء تھی۔ جب بھی اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو ایک غیبی مدد آتی، اور وہ نہایت آرام اور آسائش کی اپنی ماں کے ساتھ تنہا زندگی گزارنے لگا۔ گاؤں کے لوگ اس سے دور رہنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حسن اب جنات کا سایہ ہے۔ کئی سال گزر گئے۔ حسن کی شادی کی عمر ہو چکی تھی، مگر ہر رشتہ اس کے قریب آتے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ ایک دن جب وہ ماں کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں بیٹھا تھا، اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو حسن کی ماں کی دوست کی بیٹی تھی۔ حسن کے دل میں کچھ حرکت ہوئی جب اس نے مسکرا کر حسن کو دیکھا، جیسے کسی نے اس کے مردہ محبت کو جگا دیا ہو۔ حسن کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکی اس کے دل کو چھو رہی ہے، لیکن اسے یاد آیا کہ زہرا نے اسے کسی اور سے محبت کرنے سے منع کیا تھا۔ مگر حسن کا دل اب زہرا کے بس میں نہیں رہا تھا۔ ایک رات حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ زہرا سے اپنی جان چھڑائے گا۔ وہ دوبارہ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس بار اس ارادے کے ساتھ وہ زہرا کو شکست دے گا۔ جب وہ قلعے میں پہنچا تو زہرا اسے پہلے سے منتظر ملی۔ تم نے میرا حکم توڑا ہے، زہرا غصے سے چلائی۔ حسن نے کہا، میں انسان ہوں اور میری محبت میری مرضی ہے۔ زہرا کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اب تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ حسن کو محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد سب کچھ بدل رہا ہے۔ قلعے کا فرش پھٹنے لگا اور وہ زمین کے اندر کھنچنے لگا۔ آخری آواز جو حسن نے سنی وہ زہرا کی تھی، تمہاری روح اب ہمیشہ کے لیے میری ہے۔ گاؤں میں حسن کو کبھی دوبارہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن رات کے اندھیروں میں لوگوں کو اب بھی جنگل کی طرف سے ایک عجیب آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی مدد کے لیے
پکار رہا ہو۔ تھینک یو سو مچ. پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر. اللہ حافظ.